ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر مسعود نے کہا کہ ایران کا خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ کسی تنازع میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ عالمی برادری جنگ کے ذمہ داروں پر توجہ نہیں دیتی تو عالمی نظام اور سیکیورٹی کو سنگین خطرات ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے نام خط، نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ بحرین کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔ قرارداد میں ایران کی جانب سے بحرین اور خطے کے دیگر عرب ممالک پر حملوں کی شدید مذمت شامل ہے۔ بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ قرارداد میں ایران سے پراکسی گروپوں کا استعمال بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ امریکہ کے ایران کی مکمل شکست تک حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز میں مائنز بچھانے والی کشتیوں کو مکمل تباہ کر دیا۔ ایران کے خلاف فوجی ردعمل پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوگا۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگس نے کہا، آبنائے ہرمز کو یرغمال نہیں بننے دیں گے۔ سینٹ کام نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والے 16 ایرانی بحری جہازوں کو تباہ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر 12ویں روز بھی حملے جاری۔ دارالحکومت تہران کے مرکزی علاقے میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ ایک حملے میں بینک ملازم شہید ہوا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب عامر سعید ایرانی کی نیو یارک میں پریس بریفنگ۔ کہا، امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 1300 سے زائد شہری شہید، 10,000 شہری مقامات تباہ ہو چکے، ہزاروں رہائشی عمارتیں، درجنوں طبی مراکز، تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے۔ تہران میں ایندھن کے ذخائر اور مہرآباد ایئرپورٹ پر حملوں کے باعث شدید فضائی آلودگی اور ماحولیاتی خطرات پیدا ہوئے۔ ایران نے اسرائیل کے بن گوریون ایئرپورٹ پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ بڑے پیمانے پر تباہی، اہداف کو قدر، فرخ، عماد، خیبر اور قادر میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ لبنان سے میزائل حملے میں اسرائیلی فوج کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ۔ ایران کے UAE اور بحرین میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے جاری۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارت خانے کے کیمپ پر ڈرون حملہ۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق پرنس سلطان ایئر بیس کو نشانہ بنانے والے 6 بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کے لبنان پر حملے، 6 افراد شہید۔ ہنویہ میں ایک فضائی بمباری سے 3 شہادتیں، الخوش میں 1 شہری شہید، 8 زخمی۔ زواتر الشرقیہ پر حملے میں 2 شہادتیں۔ الحوش میں کیفر اور الشہابیہ میں گھر پر اسرائیلی ڈرون حملہ، متعدد افراد زخمی۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت میں شہادتوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی، سینکڑوں زخمی۔ ایرانی حملے میں 140 امریکی فوجی زخمی۔ پینٹاگون کے مطابق 108 امریکی اہلکار صحت یاب ہو کر دوبارہ ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ وائٹ ہاؤس نے 150 امریکی فوجی زخمی ہونے کی رپورٹ حقیقت کے قریب قرار دے دی۔ امریکہ میں ایران جنگ کے خلاف مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ واشنگٹن، لاس اینجلس، شکاگو اور نیو یارک میں بڑے احتجاجی مظاہرے، شرکاء کا جنگ کے خاتمے کا مطالبہ۔ سعودی عرب اپنی سلامتی کے لیے تمام اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سعودی کابینہ کی ہمسایہ ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ شرکاء نے کہا کہ سویلین اہداف اور تیل کی ترسیبات پر حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ سعودی دفاعی نظام نے نشانہ بنانے کی کوششوں کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ آبنائے ہرمز کی بندش پر پاکستان نے بحرۂ احمر کے راستے تیل حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق PNSC کا جہاز سعودیہ کی جنبے پورٹ پر پہنچ گیا۔ جہاز پاکستان کے لیے 73,000 ٹن تیل لے کر کل کراچی کے لیے روانہ ہوگا۔ PNSC کا ایک اور جہاز شالامار وار زون سے تیل لوڈ کرنے میں کامیاب۔ جہاز فجیرہ سے تیل لادنے کے بعد کراچی کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کا آپریشن غضب للحق جاری۔ پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر یوب سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹ نمبر 2 اور 3 کو نشانہ بنایا۔ فتنہ خوارج چوکیوں اور اسلحہ چھوڑ کر فرار۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے ٹھکانوں سے روسی ساختہ ہیوی گرنیڈ لانچر قبضے میں لے لیے۔ آپریشن غضب للحق اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔